गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकार शलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके ख़ानदान खैरियत से होंगे। और आज जिस बात को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो है किसी भी खादम का, चाहे उसका तल्लुक किसी भी डिनोमिनेशन से हो, उसका दुनियावी तौर पे और दीनी तौर पे बाइल्म होना। और इसके दो हिस्से हैं। एक ये है कि वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो, उसने बाकायदा दीनी तालीम सेमिनरी से हासिल की हो, उसने किसी उस्ताद के साथ कुछ वक्त गुजारा हो और उसकी बातें पुख्तगी की बातें हों। मत्ती की इंजील में जहां खुदावंद ने कहा कि कामिल बनो, हकीकत में खुदावंद ने कहा था पुख्ता कार बनो, मैच्योर्ड बनो। एक पुख्ता शख्स जो है, पुख्ता मिजाज का शख्स, वही समझता है कि सर्द गर्म क्या है। कलाम में लिखा है, इब्रानियों में लिखा है कि जिनके हवास दुख सहते सहते पुख्ता हो गए। पुख्तगी दुखों में से गुजर कर आती है, भूखे रह के आती है, किसी उस्ताद के सामने सर झुकाने से आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके इरादों की नफी होती है और आप उसको कबूल करते हैं, मैच्योरिटी तब आती है। जो लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जो लोग कुश्तियां लड़ते हैं, जो लोग लड़ाइयां लड़ते हैं, जो लोग दौड़ते हैं, वो अपनी हार से मैच्योरिटी को हासिल करते हैं। हार एक लिहाज से बड़ी कीमती होती है क्योंकि आपको जीत के रास्ते दिखाती है। हमारी कलीसिया का अलमिया ये बनता जा रहा है, बन गया बल्कि, कि जो कोई बेगाना जुबान में बातें करता है वो अगले दिन बाइबल लेके निकलता है, अपने चर्च को तोड़ता है और चंद लोगों के साथ एक नई कलीसिया बना लेता है। और इसी तरह जो उसके पास तालीम भी बाज़ औक़ात कोई नहीं होती, स्कूल की तालीम नहीं होती, और अगर होती है तो बहुत मामूली सी होती है। मैं बहुत सारे खादमों को जानता हूं जो जिन्होंने सिर्फ तालीम बालगा हासिल की है। अब तालीम बालगा हासिल करने वाला, देखिए, किताबें पढ़ना जरूरी है, इंसानी तारीख पढ़ना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे ये सारे काम होते हैं, दिन कैसे निकलता है, दिन कैसे ढलता है, ये चीजें मालूम होनी चाहिए। मैंने देखा है कि शेर जो हैं वो एक हिरन को पकड़ लेते हैं और उसको खाना शुरू करते हैं जबकि हिरन जिंदा होता है। एक खादम को मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिंदगी एक भेद है, मौत एक भेद है, ये उसको मालूम होना चाहिए। निजात का भेद उसे मालूम होना चाहिए। पिछले दिनों एक खादम से मुलाकात हुई। उनकी जो अहलियां हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ कोई 7-8 महीने पहले। दोनों जो पिंडली से टांगे जो है वो टूट गई। मुनासिब इलाज ना होने के सबब से एक टेढ़ी जुड़ गई और एक जुड़ी ही नहीं।
اور ایکسٹرنل ٹریکشن لگا کے وہ بس چل رہا ہے سلسلہ. جب ان کو میں لے کے گیا ڈاکٹر کے پاس کہ ان کا علاج ہو جائے، تو ڈاکٹر صاحب نے جو طریقہ بتایا اس کے اوپر اب وہ جو خادم ہے، وہ خود کو مبشر کہتے ہیں، ایونجلسٹ کہتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند نے شفا دے دی ہے، ٹانگ جڑ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے الٹرا ساؤنڈ میں، آپ کے ایکس رے میں جو آج ہوا ہے صبح، ٹانگ نہیں جڑی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ایمان اپنی جگہ ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، زخم خراب ہو رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ دوائی لکھ دیں، ہمارا ایمان ہے خداوند ایسے ٹھیک کر دے گا. اور وہ اپنی اہلیہ کو لے کے چلے گئے. اس اہلیہ پہ، اس بہن پہ مجھے ترس آتا ہے. اسی طرح کے بہت سارے خادمین ہیں. ایک پنڈی میں خادم ہیں، انہوں نے اپنی کلیسیا کی ایک خاتون سے کہا کہ آپ کو خداوند نے شفا دے دی ہے، شوگر کی دوائی چھوڑ دیں. انہوں نے چھوڑ دی. 1 سال بعد ان کی شوگر بڑھی، ان کا بلڈ پریشر بڑھا، فالج ہوا. 6 سال بستر پہ رہی. میں نے ان کو منع کیا. میں نے کہا آپ دوائی مت چھوڑیں، آپ جا کے ٹیسٹ کریں. اگر شفا خداوند نے دی ہے تو ٹیسٹ سارے ٹھیک آئیں گے. پر پاسٹر نے ان کو سمجھا دیا تھا کہ ایمان رکھیں. اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. خاندانوں کے جھگڑے ہیں، جو خاندانوں کے جھگڑے وہ طلاق تک چلے جاتے ہیں. اور ان میں زیادہ تر حصہ انہی خادموں کا ہے جن کے پاس نہ دنیاوی علم ہے اور نہ بائبل کا علم ہے. بائبل کیا کہتی ہے ان کو کچھ پتہ نہیں. میں نے کچھ خادموں سے کہا کہ آپ بائبل سیکھ لیں، آپ خدمت کر رہے ہیں، چلے بائبل بھی سیکھ لیں. وہ مسکرا کے کہنے لگے کہ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ سوچتا ہوں، میں تو آج بھی سیکھتا ہوں، میں آج بھی پڑھتا ہوں، میں آج بھی سنتا ہوں. جب ہم سوچ لیتے ہیں کہ اب ضرورت نہیں ہے تو ہم فل سٹاپ لگا دیتے ہیں علم کے اوپر، اور وہاں سے ہماری جاہلیت شروع ہو جاتی ہے. میرا خادموں سے مشورہ ہے تعلیم حاصل کریں. اور کلیسیا سے یہ مشورہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بیان کیا، ایک پڑھا لکھا، تجربے کار، میچیورڈ شخص جو ہے اس کو خادم ہونے کے لیے چنے. ایک ایسے خادم کو چنے جو میچیورڈ ہو تعلیم میں، جس کو بائبل کی پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک پورا علم ہو، اس کے پاس پوری ترکیب ہو کہ خدا کیسے نجات دیتا ہے. اپنی کلیسیا سے میں کہہ رہا ہوں، اپنی روحوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، کیونکہ غلط تعلیم آپ کو ایک بند گلی میں لے جائے گی، ایک اندھے کنویں میں لے جائے گی، آپ ایک کھائی میں گر جائیں گے، اور ابدی زندگی آپ کے لیے محض ایک خواب رہ جائے گا. آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی میٹنگز، اتنے بڑے بڑے مجمع، اور لوگ وہاں تیل اور پانی کی بوتلیں لے کے بھاگے پھر رہے ہیں. کلیسیا کی ترقی کر رہی ہے؟ کیا کلیسیا ایمان رکھنے میں بڑھ رہی ہے؟ خداوند پر بھروسہ رکھنے میں بڑھ رہی ہے؟ نہیں بڑھ رہی. سو اپنی روحوں کی، اپنے خاندانوں کی فکر کیجئے. ایسا چرچ، ایسا خادم تلاش کیجئے جو آپ کو کلام کے مطابق تعلیم دے اور اپنی زندگی سے اس کا نمونہ دے. یہ کچھ مشکل نہیں ہے، آپ ڈھونڈیں گے مل جائیں گے. ہیں ایسے خادم.
خداوند آپ سب کو برکت بخشے. جیتے رہے.